27 کو جو لانگ مارچ ہے اس کی حکمت عملی 20 لاکھ لوگوں کا کہا، لیکن اب سہیل افریدی صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں نوجوانوں کی، اور سب سے زیادہ انہوں نے کل یہ بات کی کہ پنجاب میں سے سب سے زیادہ لوگ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب آگے نہیں آ رہا، یہ رجسٹریشن کس چیز نہیں آئے گا؟ بالکل پنجاب آگے آئے گا۔ پنجاب کوئی کسی سے کمتر صوبہ نہیں ہے، پنجابی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ لیڈ کون کرے گا پنجاب سے؟ دیکھیں لیڈ کون کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر جگہ لوگ نکلیں گے، لاہور شہر میں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا، جتنی دیر یہ ہمیں کھڑا رہنے دیں گے ہم کھڑے رہیں گے۔ اگر چار طرف سے آتے ہیں اشخاص اور وردی پہنے بھی اور اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بات ہے۔ اس سے پہلے ہی اگر گرفتاری ہو گئی، سہیل افریدی کی گرفتاری ہو گئی اور آپ کی گرفتاری ہو گئی، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لیڈ کرنے کا تصور ہے یہ بڑا ایک طرح سے خطرناک تصور ہے۔ دیکھیں لیڈ تو میں بیٹھا بات کر رہا ہوں نا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، اس نظام کو میں برا کہہ رہا ہوں، اس کو للکار رہا ہوں۔ وہ لوگ جو اس نظام کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، اس سے خیرات مانگ رہے ہیں، کوئی اپنے لیے عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے کوئی اور مقام مانگ رہا ہے، تو ان سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ظلم کے ساتھی مت بنو، تاریخ کے صحیح دھارے کے ساتھ چلو۔ تاریخ جو ہے وہ اس ظلم کے نظام کے خلاف بہہ رہی ہے اور ہم فتح یاب ہوں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں، میں باہر بھی نکلوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کال ہوئی ہو میں باہر نہ نکلا ہوں، جھوٹ ہے۔ 24 نومبر کو بھی میں باہر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لاہور شہر میں کتنے لوگوں نے اس دن میرا ساتھ دیا، ہماری تنظیم میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا۔ میں 4 اور 5 اکتوبر کو بھی باہر تھا، میرے پہ 23 مقدمات ہیں 5 اکتوبر اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ اسی طرح پارٹی کی جب بھی کال ہوئی ہے میں موجود ہوا ہوں، چاہے وہ اڈیالہ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ 13 اگست کی شام ہو، 5 اگست خان صاحب کی اسیری کے 3 سال مکمل ہونے کا دن ہو، تو ہم ہوتے ہیں موجود۔ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے موجود ہونا ہے، اپنے مستقبل کی جنگ میں حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ سر اب 27 کو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے آپ کی کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 کو مولانا اور آپ لوگ ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے، ابھی یہ قبل از وقت ہے ایسا کچھ کہنا۔ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے کچھ دوستوں کی ضرور بات چیت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہ بات چیت ہم جاری رکھیں گے، اور بھی جماعتوں سے ہم بالکل بات چیت کریں گے۔ اصول کی سطح پہ اگر کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہے یا خود چلے اسی اصول کے لیے اور اسی دن چلے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ہم بڑے واضح ہیں اپنے اصولوں کے حوالے سے، ہم کیا چاہتے ہیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ہم شرافت چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو، اس ملک میں فیکٹریاں لگیں، اس ملک میں روزگار پیدا ہو، اس ملک کے کسان خوشحال ہوں، طلباء کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بہت جلد طلباء یونینز کی بحالی ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ تو یہ تمام وہ ہمارے مقاصد ہیں جن کا مقصد ہے عوام کو ان کی آزادی لوٹانا، ان کی عزت لوٹانا، ان کی آواز لوٹانا۔ سب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پوری دنیا ایک بڑے ہی اچھے، بڑے ہی سینئر تجربہ کار لائر کے طور پہ، برسٹر کے طور پہ جانتی ہے، وکیل کے طور پہ جانتی ہے آپ کو۔ آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ پہ الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ابھی ماضی میں ایک سینیٹر نے، ایک پاکستان کی تحریک انصاف کی ہی رہنما نے آپ پہ الزام لگائے، پیسوں کے الزام لگائے، ٹکٹوں کے الزام لگائے۔ تو یہ جو الزام تراشی آپ پہ لگ رہی ہے، اس کی آپ کے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ الزام تراشی کیوں آپ پہ لگ رہی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے اور کوئی بھی ان باتوں کو نہ مانے گا نہ مانتا ہے، لیکن دیکھیں آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا۔ ایک طرف ہم نے اعلان کیا کہ ہم اب تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، 27 ستمبر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہم ہائی کورٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے، ہم اپنی جو مزاحمت ہے ہر سطح پہ جاری رکھیں گے۔ جو ہی یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کو ایک طرح سے توجہ اس سے ہٹانے کے لیے جو لوگ ہیں یہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پیسے لیے ہیں اس نے، ٹھیک ہے، سال سے پہلے ایک الیکشن ہوا، 10 مہینے 8 مہینے آپ خاموش رہے، اور کون سا الیکشن؟ میرا کوئی پنجاب بار کے الیکشن سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، پنجاب بار کے تمام اراکین جانتے ہیں۔ تو لغو گفتگو ہے یہ۔ وکالت میں نے چھوڑ دی ہے عملاً، جہاں میں 100% وقت وکالت کو دیتا تھا اب شاید 5-10% بھی نہیں دیتا۔ تو کون سے مقدمے ہیں جو میں نے لے لیے اور میری فیس کیوں بڑھ گئی؟ لغو باتیں ہیں بالکل۔ کون سا ٹھیکہ ہے؟ تو ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کی گئیں کہ جو
توجہ ہے پارٹی کے اور پارٹی کے کارکنان کی اور پاکستانی قوم کی، اس کو بٹایا جائے۔ اس کے پیچھے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے بالکل پتہ ہے کون ہے، اور بڑے عرصے سے پتہ ہے۔ میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ 40 کروڑ آ گئے، 50 kروڑ آ گئے، یہ صرف اور صرف بدظنی پیدا کرنے کی بات ہے۔ کس نے دیے بھئی 40 کروڑ؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر دیے ہیں تو بتا دیں کس کو دیے، کب دیے، کہاں دیے۔ 50 کروڑ روپے کدھر سے آئے، کس کی جیب میں آئے، بتا دیں۔ پھر پوری بات کرے جس نے کرنا ہے۔ صرف پارٹی پہ حملہ کر دینا، لوگوں کو بدظن کرنا، پارٹی کو نقصان پہنچانا، یہ پارٹی کے ساتھ انتہا درجے کی بے وفائی ہے، جو انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو یہ لوگ ہیں بھگتیں گے۔ لیکن دیکھیں اس وقت مجھے سینکڑوں ہزاروں میسج روز آ رہے ہیں کہ نکالو ان لوگوں کو، ان لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ دیکھیں پارٹی جو ہے ایک قانونی ڈھانچے کے تحت کام کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو قانونی ڈھانچہ ہے، چیئرمین ہے، مختلف ہمارے ادارے ہیں، افسران پارٹی کے عہدیداران ہوتے ہیں، ان کو اس وقت الیکشن کمیشن مان ہی نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ آپ کا جو آخری انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ ہم نہیں مانتے، لہٰذا جو بھی عہدیدار ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انہوں نے لکھ کر یہ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو پارٹی کا چیئرمین نہیں مانتے۔ اب ایسی صورت میں پارٹی کے جو فیصلے اور اقدام ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لانا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اکبر ایس بابر صاحب بھی آج دن تک شاید پارٹی سے فارغ نہیں کیے جا سکے، جنہوں نے میری نظر میں کسی اور شخص نے اس پارٹی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس شخص نے پہنچایا۔ ان پہ بھی ہم سوال کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے پیغام آیا ہے کہ اس سے زیادہ اگر اس پارٹی کی پوری تاریخ کو آپ کھنگالیں تو کسی شخص نے پارٹی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس شخص نے پہنچایا ہے۔ لیکن اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہمیں پارٹی چیئرمین، پارٹی ہیڈ کی ضرورت ہے جو یہ فیصلہ کرے اور ریفرنس بھیجے وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں تک منتخب لوگوں کا تعلق ہے، جو اگر کوئی سینٹ میں ہے یا قومی اسمبلی میں ہے، تو ان کے حوالے سے ایک قانون ہے جس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ عمل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ قانونی ڈھانچہ جو ہے ہمارا یہ بحال نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ماضی میں نکالا گیا، لیکن وہ خان صاحب نے اپنے حکم سے ان کو نکالا اور ان کو پارٹی نے مان لیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ خان صاحب حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے یہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت ایک کھلی چھوٹ میسر ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کیجئے، میں بالکل اس حوالے سے قدم بھی اٹھاؤں گا اور ان کی ہر سطح پہ ہم مزاحمت کریں گے۔ ان چہروں کو بے نقاب تو قوم نے خود ہوتا دیکھ لیا ہے کون کہاں کھڑا ہے، لیکن پارٹی کو نقصان پہنچانے والے ہر شخص کے خلاف میں آپ کو کھڑا نظر آؤں گا۔ سر ایک بات بتائیے کہ جب یہ بات کی آپ کی قومی اسمبلی کی ممبر نے کہ پیسے آتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو باہر سے پیسے فنڈنگ آتی ہے، یا کوئی جو فنڈنگ آتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے آگے نیچے چلتے ہیں یہ معاملات؟ کوئی کارکن یہ بالکل بات ہی غلط ہے نا، لغو ہے یہ تو۔ باہر سے پیسے نہیں آتے؟ یہ آپ ان سے پوچھئے نا، بالکل نہیں۔ دیکھیں جو پیسے آئے وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آئے، اس کے حوالے سے ایک مقدمہ ہے، وہ میرے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، وہ مقدمہ فوراً فنڈنگ کا چل رہا ہے اپنی جگہ۔ تو وہ اکاؤنٹ تو موجود ہے جس کو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، جامد کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رقم ہے، کون سی رقم ہے جس کا وہ حساب مانگتی ہیں، تو ان کو بتانا چاہیے کون سی رقم ہے، کہاں سے آئی، کس نے دی، کس اکاؤنٹ میں گئی۔ ایک مبہم بات جو ہے وہ پارٹی پر حملہ ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیے گا، اب 27 کو لانگ مارچ ہے، یہ ساری صورتحال ہے، آپ لوگ اگر پہلے ہی گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہوا بھی ہے، اگر گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بعد کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ کیونکہ آپ، مجھے یاد ہے کہ ایک بار احتجاج میں جیل روڈ سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا اس دن، تو کیا اس کا فروری 2024 کے الیکشن کے بعد یہ کہتے ہیں نکلے کیوں نہیں، نکالا کیوں نہیں؟ میں تو خیر کسی عہدے پہ اس وقت نہیں تھا، صرف میں نے الیکشن لڑا تھا۔ میں کسی بھی پارٹی کی نہ کور کمیٹی میں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی عہدہ نہیں تھا، میں خود نکلا باہر یہاں لاہور شہر میں۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں جیل روڈ پر مجھے کوئی 1 منٹ میں گرفتار کیا گیا، وہ ویڈیو بھی ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ ان کے طریقے ہیں۔ اسی لیے میں اس قوم کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ فلاں لیڈر نکلے گا تو ہم نکلیں گے، تو آپ اپنے ہاتھ کاٹ دیتے ہو۔ لیڈر کو اٹھانا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا، کتنی دیر کوئی چھپ لے گا؟ وہ ایک دن میں آئیں گے، پکڑیں گے، اور اس کے بعد آپ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے؟